حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 69 جگہ پہ آیا ہے، 60 پر 9 جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ امت محمدیہ کو دراصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے بڑی مماثلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن حالات سے گزرے ہیں، جن پریشانیوں سے گزرے ہیں، جیسے ان پر مصیبتیں آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، امت محمدیہ کے آج کے حالات بھی ان حالات سے مشابہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا ہر دن بڑا اہم ہے، بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ آدمی اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، ایک رات میں جاگتا ہے تو لیلۃ القدر میں جاگنے کے برابر ہے۔ اور یہ عرفہ کا روزہ جو منگل کے دن ہے، سعودی میں تو پیر کے دن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کے عرفہ کے حساب سے روزہ رکھیں، یہاں کا عرفہ، بھئی وہاں جب چاند نظر آیا اس کے اعتبار سے ان کا وہ عرفہ ہے۔ ہمارے یہاں جو چاند نظر آیا ہے اس کے اعتبار سے منگل کے دن یوم عرفہ ہے، لہذا یوم عرفہ کا روزہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے، ایک پچھلے سال کا، ایک آنے والے سال کا۔ اور میں توجہ دلاتا ہوں کہ یہ گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے وضو کرنے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، مسجد کی طرف آنے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ ایسے ہی یوم عرفہ کا روزہ کوئی رکھتا ہے تو 2 سال کے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، ایک پچھلے سال کا اور ایک آنے والے سال کا۔ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو ہے تکبیر تشریق کا عمل ہے۔ یوم عرفہ کی صبح سے لے کر، یعنی منگل کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتا ہے۔ تو یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اس تکبیر تشریق کا کہنا واجب ہے، مردوں کے لیے بھی واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، لہذا اسے متوسط بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جس کی جماعت اخیر میں ملی ہے اور بعد میں سلام کر رہا ہے تو سلام کے بعد اسے بھی کہنا چاہیے تکبیر تشریق۔ ایسی کوئی آدمی اگر ان دنوں میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز تو سلام کے بعد اسے بھی بہرحال یہ تکبیر تشریق کہنا چاہیے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، قربانی کا عمل ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 ایام میں قربانی کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کو بھی دیکھیں، قرآن کریم کو بھی دیکھیں، قرآن کریم میں بھی قربانی کا حکم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے قربانی کرنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کو دیکھیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مَن وَجَدَ سَعَةً لِأَن يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، جو قربانی کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو اسے ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ سنت ہوتا تو سنت کے لیے اتنا سخت وعید نہیں ہوتا، یہاں سے وجوب کا حکم نکلتا ہے، یعنی قربانی ہر صاحب نصاب کے لیے، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ، ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مقیم مسلمان کے لیے واجب ہے، اور ان 3 دنوں میں واجب ہے۔ پورے سال میں چاہے آپ جتنا بکرا ذبح کر لیں قربانی نہیں ہے،
قربانی کے لیے 3 دن متعین ہیں، یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج۔ 13ویں ذی الحج کو آپ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ بہرحال جیسے اور بہت سارے فتنے امت میں آئے، ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ قربانی بیکار کی چیز ہے، معاشی تباہی کا ذریعہ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے مسلمانوں کے خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتے ہیں۔ یہ ایسا حکم ہے جو عقل میں نہیں آتا ہے۔ جن لوگوں کے عقل میں نہیں آتا ہے ان کی عقل میں تو نماز بھی نہیں آتا ہے۔ دن میں 5 بار دکان بند کر کے نماز پڑھنے جاؤ، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ سال میں پورا 1 مہینہ روزہ رکھو، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے؟ اعتراض کرنے والے تو ہر حال میں اعتراض کریں گے، لیکن بندے مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، چوں چرا نہیں، سر جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا، اور اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بتاؤں کہ اس امت کے جو آج کے حالات ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے بالکل مشابہت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی عرض کروں گا۔ یہ قربانی واجب ہے دوستو اور بزرگوں، ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ ہر صاحب نصاب کو شوق سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہوا، فاطمہ بیٹی یہاں آؤ، تمہاری قربانی کی جگہ پہ تم کھڑی رہو، اپنی قربانی کو ہوتا ہوا دیکھو۔ اسی لیے حکم ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ نہیں کر سکتا ہے اپنی قربانی کو ہوتا ہوا دیکھے، اپنے موجودگی میں قربانی کرے وہ۔ اور یہ جو آج کل چل پڑا ہے، بڑا مسئلہ آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑوں کے قربانی کا، بڑے جانور کے قربانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس طرح کے کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں یو پی میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، بنگال میں، آسام میں۔ بھئی قربانی آسانی سے ہو جاتی ہے، آپ پیسہ دے دو، 1500 روپے حصے کے دے دو، 2000 روپے حصہ کے دے دو، ہم کر دیں گے۔ علماء نے باضابطہ تعاقب کیا ہے، اس معاملے میں تحقیق کیا ہے۔ اس طرح کا مافیا جو ہے یہ غلط کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کا غبن دھوکہ کر رہا ہے۔ آپ کی قربانی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے کریں۔ آپ اپنے سامنے کریں، اپنے دوست و احباب کی موجودگی میں کریں، اپنے رشتہ داروں کے ہاں کریں، جس پر آپ کو اعتبار ہے اس پر کریں۔ یہ نہیں کہ کسی نے اعلان دے دیا اخبار میں کہ بھائی وہ ہم 1500 میں کر دیں گے، آپ نے کہا چلو بلا گئی، لو بھائی کرو، نہیں کرو تم جانو۔ اس کا نام اصل میں قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا وہ جذبہ ہے، شوق کے ساتھ، اور اس جذبے کے ساتھ آپ کو خود کرنا چاہیے۔ بہرحال قربانی واجب ہے، ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں، قانونی اعتبار سے بڑے کے قربانی ممنوع ہے، لہذا بڑوں کے قربانی سے احتیاط کرنا چاہیے، بڑے کے قربانی نہ کریں۔ اور قربانی کے جانور کی نمائش کرنا اور لوگوں میں فخر و ریا کے لیے دکھانا، یہ ساری باتیں غلط ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے آپ کس جذبے کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں گوشت نہیں جاتا، اللہ کے ہاں خون نہیں جاتا ہے، اللہ کے ہاں آپ کا جذبہ اور آپ کا تقویٰ جاتا ہے۔ اس لیے بہرحال قربانی ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ صحیح طور پر قربانی کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہاں یہ بات بھی کہ اسلام کا حکم ہے، طہارت، پاکی، صفائی، اور تاریخ بتانے کا موقع نہیں ہے۔ یہ قربانی کی تاریخ آج کی نہیں ہے، کل کی نہیں ہے، یہ تو جب سے نسل انسانی شروع ہوئی ہے، جب سے قربانی کا معاملہ چلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور ان کے 2 بیٹوں نے پہلے قربانی پیش کی تھی، قرآن کریم میں 6 پارے میں موجود ہے، وہاں سے یہ معاملہ چلا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا خواب میں بیٹے کو قربان کرو، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ بھی خواب میں حکم آیا تھا، اپنے بیٹے کو پوچھا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعویل نہیں کیا، خواب میں دیکھا ہے، اللہ کی وحی تو نہیں تھی، حکم نہیں تھا، کریں نہ کریں، نہیں اللہ کا حکم کرنا ہے۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے بھی کہا ابا جان کریں جو اللہ کا حکم آیا ہے۔ اور پھر جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو کر قربانی کے لیے منی میں اس مقام کی جانب گئے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے جب دونوں مسلمان ہو گئے،
پہلے سے مسلمان ہیں، نبی ہیں وہ. مطلب یہ ہے کہ اسلام نام ہے، تمہاری عقل میں آئے نہ آئے، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی شخص نہیں کہے گا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، ہے نا؟ دنیا کی کسی قوم میں یہ مسئلہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں پوچھا اے اللہ کہاں کا قانون ہے، میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے. بیٹے نے بھی پلٹ کے نہیں پوچھا کہ ابا جان میرا کیا قصور ہے، بلکہ اللہ کا حکم آیا. حضرت ابراہیم قربان کرنے کے لیے تیار اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار. اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے اسلام اسی کا نام ہے. اللہ کا جو حکم آ جائے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.